نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من ينفع الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو مومن سے نفع بخشا ہے، جیسے باہمی رضامندی میں جب بندہ لین دین کرتا ہے جسے تجارت کہا جاتا ہے، تو یہ تجارت جو ہے نفع ہی نفع ہے۔ تجارت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفع بتایا ہے اور سود میں اللہ پروردگار نے گھاٹا بتایا ہے، نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے۔ تجارت باہمی لین دین ہے، استعمال والی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ خود بھی حاصل کیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جو خرچ ہونے والی چیز ہے وہ خرچ ہونے کے لیے اللہ نے بنائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسے بیچتا ہے تو یہ نفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا خرچ کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی ہوا کو بیچنا شروع کر دیتا ہے تو ایک آدمی تو ہو سکتا ہے ہوا کو بیچ کر فائدہ حاصل کر لے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف لگا ہوتا ہے، لیکن تمام کو گھاٹا نقصان اس لیے پہنچے گا کہ تمام ہی ہوا استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف تو اسی لیے اس سے نفع کماتا، پیسے کماتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف طاقت رکھتا ہے، طاقت کے خلاف ہے، اس کا تو اپنا گھاٹا بھی ہے۔ بس صرف طاقت کے بل بوتے پر وہ ہوا کے پیسے نہیں دیتا، ورنہ جو ہر چیز استعمال کرنے والی کر رہا ہے وہ جو پیسے دیتا ہے، تو یہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف نہ ہوتا تو اسے بھی پیسے دینے پڑتے۔ اور یہ طاقتور کا مقابلہ اس لیے ہے کہ اللہ پروردگار نے یہ ہر ہوا فری پیدا کی ہے، اللہ نے اس کا پیسہ کوئی نہیں لیا، اور اگر اللہ اس کے پیسے لیتا تو یہ خرچ کرنے والی چیز نہ ہوتی، یہ استعمال کرنے والی چیز ہوتی۔ استعمال ضرورت میں کیا جاتا ہے، جب کبھی ضرورت ہوتی بندہ ہوا لے لیتا، اور یہ خرچ ہونے والی چیز ہے، یہ تو خرچ ہونی ہی ہونی ہے، پڑی پڑی بھی یہ خرچ ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں جی یہ سولر جو لگایا ہے آپ نے، اس کی بجلی جو ہے نا وہ بیٹریاں لاؤ گے تو جمع ہو جائے گی، اور اگر بیٹریاں نہیں لاؤ گے یہ بنتی چلی جائے گی، ساتھ ساتھ خرچ ہوتی چلی جائے گی آٹومیٹیکلی۔ سود میں اور تجارت میں یہی فرق ہے کہ تجارت میں جو چیز ہوتی ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہے، اور سود میں جو چیز ہوتی ہے وہ قابل خرچ ہوتی ہے، ایک ہی جنس ہوتی ہے، بس پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، ایک ہی جنس ہے۔ اور تجارت میں جنس بدل جاتی ہے، ایک جنس سے دوسری جنس ہونی چاہیے، اگر ایک ہی جنس رہ جائے گی تو سود ہے۔
کیلا دیا ہے، پیسے لیے ہیں، جنس بدل گئی۔ سائیکل دیا ہے، پیسے لیے ہیں، جنس بدل گئی۔ سونا دیا ہے، پیسے لیے ہیں، جنس بدل گئی۔ اور اگر پیسے دے کر پیسے ہی لینے ہیں تو 10 روپے دیے ہیں تو یہ 11 روپے کاہے کے لینے، پھر 10 روپے ہی دو۔ یہ ادھار ہے کہ جتنے دیے اتنے واپس لے لی۔ اور یہ احسان ہے کہ 10 روپے لیے تھے تو دیتے وقت وہ 12 روپے دے دیتا ہے۔ یہ نیکی ہے، 2 روپے مقرر تھوڑی کیے تھے، اس نے اپنے آپ ہی دیے تھے۔ محبت نیکی میں ایسے سمجھ لو، ایک نے ایک کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے استحساناً اس کے ساتھ نیکی کی۔ میں نے اسے قرض دے دیا، اس نے مجھے نیکی میں ہدیہ دے دیا۔ ویسے کیا ہے؟ ویسے یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دو تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی قرض دیا ہے اس کی وجہ سے نہ بیٹھو۔ دین میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک نفع بتایا گیا ہے اور ایک نقصان بتایا گیا ہے۔ نقصان والے کو اللہ پروردگار نے اولئک ھم الخاسرون کہا ہے کہ یہ گھاٹے والے ہیں، اور فائدے والوں کو اولئک ھم المفلحون کہا ہے، یہ کامیاب ہے۔ پانی نے خرچ ہی ہو جانا ہے، اس لیے خرچ ہو جانا ہے کہ وہ بنایا ہی خرچے کے لیے گیا۔ نہیں خرچ کرو گے پڑا پڑا بدبو مارنے لگ جائے گا۔ ہو گیا کہ نہیں خرچ؟ ایک اچھی راہ میں خرچ چیز ہو جاتی ہے، ایک فضول راہ میں خرچ ہو جاتی ہے، اور ایک بدماشی کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف لگا ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ بھائی پہلے تو پرابلم تجھے ہے کہ ہوا تو بھی لے رہا ہے۔ کہتا سائیں جی مجھ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ سے پرابلم ہے تو مجھے بھی پرابلم ہو جائے گا۔ جب آپ کو پرابلم ہوتا ہے اس وقت آپ کو پرابلم ہے تو لازمی بات ہے آپ کے پرابلم سے مجھے بھی پرابلم ہوگا۔ اب بچاؤ اپنے بھائی کو، کتنا بچا سکتے ہو۔ محبت بڑی ہے سائیں جی کے ساتھ، نزلہ زکام چھیں چھیں آ کے سائیں جی دے نال جڑ کے مسافہ کرتا۔ میں نے کہا کچھ تو خدا کا خوف کر، ہم ضعیف آدمی کمزور آدمی ہیں، یہ متعدی مرض ہے، تجھے بھی پتہ ہے۔ اب تجھے ہوا پڑا ہے، بچا جس کسی کو بچا سکتا ہے۔ تجھے اپنے آپ سے پرابلم ہے، اگر تو پوچھے سائیں جی آپ کو مجھ سے تو پرابلم کوئی نہیں ہے، مجھے تو کوئی نہیں ہے پرابلم، لیکن آپ کو تو نہیں اپنے سے پرابلم ہے؟ ہاں مجھے تو بڑا پرابلم ہے۔ تو پھر مجھے بھی پرابلم ہے آپ کے پرابلم سے۔ کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، وہ عقل سمجھ شعور والے کو اپنے آپ ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ جو دنیا کا بولا ہوتا ہے نا اسے تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، بولا ہے نا بیچارہ بولا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر کوئی بتا بھی دیتا اگر نہیں وہ سمجھتا۔ اور جو دنیا کا چلاک ہوتا ہے، دین کا بولا ہوتا ہے، اسے نہیں یہ باتیں سمجھ میں آتی، نہ اسے نہیں یہ سمجھ میں۔ یہ عقل سمجھ شعور دل دماغ روح سب سے مل کر تو کر اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے اللہ اللہ نہیں سیکھتے۔ یہ اللہ والا حیا کرتا ہے، یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ نہ بیٹا ایدہ نہ کریں، یہ بے حیائی ہے، ایسے نہ کرنا یہ بے ادبی ہے، ایسے نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے، ایسے نہ کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، ایسے نہ کرنا یہ بغیر کلمے کے جینا اور مرنا ہے۔ وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے، جیسے میں آج بتا دیتا ہوں، وہ خادم حسین بیٹھا نا، کبھی ایسے کبھی ایسے، ادھر پتہ نہیں کیا ہے، بتا دیتا ہوں نا، کیوں اپنے ساتھ
اس طرح آپ کو بٹھاتا ہوں تو آگے بیٹھ جا، تو پیچھے چلا جا، تو یہاں آ جا، نشستی بدلتی رہتی ہیں۔ تو میں بھی تو آپ کے ساتھ ویسے ہی بدل رہا ہوں۔ آج الف ہوتا ہے تو کل کو بے ہو جاتا ہے، کل کو بے ہوتی ہے تو پھر پے ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو جنہوں نے آپ کو بدلنا ہے وہ تو آپ کو بدلیں گے ہی نا۔ تو آپ کو بدلنے کے لیے وہ بھی بدلے جا رہے ہیں، یا آپ بھی استقامت کر لیں تو عاجز بھی استقامت کر لے گا۔ ہمارے سجاد بھائی ہیں، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں میں دیکھتا ہوں انہیں، تو وہ پہلے والا جو اس کو بدلا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے پتہ نہیں ادھر ادھر کیوں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں محبت نہیں ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں یہ نفسی محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے سائیں جی کے ساتھ نفسی محبت اگر جس کی ہے وہ دنیا کا تو بڑا سیاںا ہوگا، دین کا بڑا بولا بالا ہوگا۔ ان کے ساتھ نفسی محبت نہیں کی جاتی، کیونکہ نفس تو وہ خود ہیں، اس نفس سے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر ان سے نفسی محبت ہی کرتے ہو؟ نہیں، ان سے نفسی محبت کرنا حرام ہے، حرام۔ ان سے ملاقات نفسی نہیں کی جا سکتی، ان سے ملاقات قلبی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب نابالغ بالغ ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں اب یہ قلب ہوا ہے۔ کس سے قلب ہوا؟ نفس سے اب قلب ہو گیا ہے، قلب دل ہو گیا ہے۔ اور جب کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں وہ پھر اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب یہ روح ہو گیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ کہتا ہے میں روح تم میں پھونکتا ہوں۔ وہ جب جان میں روح پھونکتا ہے تو وہ نفس ہوتا ہے، اور جب یہ بالغ ہو جاتا ہے امی ابا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ قلب ہوتا ہے۔ اور جب قلب میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی تعلیم تزکیہ سے زندگی پھونکتا ہے تو وہ محبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں روح۔ نفسی قلبی روحی سب سے مل کر تو تیری حقیقت ہے۔ جب تک کوئی حقیقت نہیں پا لیتا، نفس سے قلب نہیں ہو جاتا، قلب سے روح نہیں ہو جاتا، اسے کیا پتا سائیں جی کیا کر رہے ہیں۔ محبت تو وہ کرتا ہے، لیکن وہ محبت سائیں جی کو نہیں چاہیے ہوتی۔ سائیں کو یہ محبت چاہیے ہوتی ہے کہ تجھے تجھ سے کوئی پرابلم نہ ہو، مجھے کیا پرابلم ہے آپ سے، مجھے تو آپ سے خوشی ہے۔ جتنا آپ قریب آتے چلے جائیں گے میرا کام آسان ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کا کام ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جنہیں ان باتوں کا پتہ ہے وہ یہ قربت حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، آپ نے اور ہم نے کیا کرنا؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے نبی رسول اللہ السلام کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے سائیں جی کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنی حمد و ثنا کرنی ہے۔ وہی اپنی حمد و ثنا کرنا تو دکھاوا ہوتا ہے، اپنی تعریف کرنا تو دکھاوا ہوتا ہے۔ اور سائیں جی کی حمد و ثنا کیسی ہو جائے گی؟ چاپلوسی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ چمچہ گیری ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا چاپلوسی چمچہ گیری کا؟ نفسی محبت ہوگی۔ او بھائی یہ تو اپنی آل اولاد کے ساتھ کرنے کے لیے یہ تجھے اللہ نے دی ہے، پھر جہاں سائیں جی سے کرنی ہے تو آل اولاد اپنی جان مال سے بڑھ کر ان سے قلبی محبت کرنی۔ یہ باتیں بھی تو ہیں نا۔ یہ بیچاروں کو کھانسی وانسی ہوئی پڑی ہے، تمہارے ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تیرے تو اپنے نو فائدہ نہیں پہنچن دیا، دوجیاں نو کی فائدہ پہنچنا؟ کہے گا سائیں جی دی تھی دوائی، چلو ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو گیا آپ سے، آپ کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟
آپ کو بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا، آپ کو فائدہ ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسروں کو تو فائدہ بڑا بھاگ بھاگ کے بندہ کرتا ہے، کیوں؟ اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اپنے میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، لڈو پڑا ہوا ہے کھا نہیں رہے۔ کہنے لگا لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لڈو بکے گا تو پیسے ملیں گے، خود کھا لیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اپنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کوئی پرابلم نہیں نکلتا، پھر مسئلہ نہیں نکلتا، اپنا مسئلہ حل ہوتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے مسئلے حل کرتا ہے۔ یہ تو اس ڈاکٹر کو ہوتا ہے نا جو تشخیص جسے کرنی پڑتی ہے، آپ کے لیے نہیں ہے یہ جو ڈاکٹر ہے نا، مستند ڈاکٹر جنہیں مارنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، وہ مار بھی دینا تو انہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ بلا تشخیص کرو گے نہ بھی وہ مرے، پھر بھی آپ پہ پڑ جائے گی۔ آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں نا، آج کل کے جو حکیم ہیں، وہ تشخیص نہیں کرتے، اور اگر تشخیص کرتے ہیں نا تو اپنے مطلب کی کرتے ہیں، تشخیص مریض کی نہیں کرتے کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ جب مریض کا مسئلہ جاننے کی تشخیص کی جائے تو دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک، مریض بتائے گا، اس سے پوچھے گا ڈاکٹر کہ تجھے کیا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، وہ پھر مریض بتائے گا مجھے یہ مسئلے ہیں، پھر وہ مسئلے جو سنے گا اس کی تشخیص اس کے جسم میں کرے گا کہ اس کا جسم کو سوزش ہوئی ہے، گلا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جو مریض نے بتائیں گی، پھر اس کا چیک اپ کرے گا، وہاں علامتیں موجود ہوں گی جو اس نے کہا ہوگا۔ میرا گلا دکھتا ہے، پھر وہ چیک کرے گا، دیکھے گا واقعی گلا پکا ہوا ہوگا۔ مجھے بخار ہو گیا ہے، اچھا بخار ہو گیا، وہ پورا جسم چیک کرے گا، دیکھے گا اچھا کل کیا کام کیا تھا، کل کیا کھایا تھا، کل کیا پیا تھا، کدھر گئے تھے۔ ہاں بھئی آپ نا تھکے ہوئے ہو، جا کے گرم دودھ پی لو، بخار اتر جائے گا۔ اچھا آپ کا گلا دکھتا ہے نا، ہاں گلا پکا ہوا ہے، یہ دوائی جا کے کھا لو، بخار اتر جائے گا۔ بخار کسی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی باتیں، اس کا مرض سنے گا، پھر اس کی تشخیص جب کرے گا وہ ڈھونڈ لے گا۔ ہمارے شہر میں ایک MBBS ڈاکٹر تھا، وہ اس وقت کی بات ہے 200-300-400 روپے لیتا تھا۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس بات کا پورا۔ تو ایک اور ڈاکٹر تھا اسی گلی کے اندر، وہ 2-3 روپے لیتا تھا۔ جب کوئی پڑھا لکھا سنتا نا یہ 2-3 روپے لیتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ جو 300-400 روپے لیتا تھا نا اس کے پاس جاتا تھا، وہ اسے دوائی دے دیتا، گھر آتا، اسے کوئی آرام وروم نہ ہوتا، اور جسے آرام آیا ہوتا ہے وہ پھر بتاتا ہے آگے، یار یہ مجھے بھی مسئلہ ہوا تھا، میں فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مریض بیچارے کو نا اپنے مرض سے مسئلہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو ایک ہی بات ہوتی ہے، میرا مرض چلا جائے، بیماری چلی جائے۔ اچھا، پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہے تمہیں؟ مجھے جی بخار ہوا پڑا ہے، بڑا سخت بخار ہے،
بخار نہیں میرا جاتا. اچھا، اور کوئی کہیں درد بھی جسم میں ہوتا ہے؟ کوئی پیٹ پھولا ہوا ہو، کوئی متلی آتی ہو، یہ ہو وہ ہو؟ بخار کی بابت جتنی باتیں اسے پتہ ہوتی ہیں نا کہ اس وجہ سے بخار ہوتا ہے. بخار کوئی خود بیماری نہیں ہے. پریشر، بلڈ پریشر خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. پھر ہاں، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، یہ لو دوائی. وہ 2-3 روپے لیے اس نے، دوائی دے دی، ایک دو ہی خوراک کھائی، وہ ٹھیک ہونے لگ گیا. کہنے لگا سبحان اللہ، 2-3 روپے بھی اس نے صرف لیے ہیں اور آرام بھی آ گیا. اس نے 300-400 روپے بھی لیے ہیں، جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. یہ اس نے کیا کیا؟ تشخیص نہیں صحیح کی. منہ بھی اتنا بڑا بناتا ہے وہ، پیسے بھی لے لیتا ہے ٹھیک ٹھاک، اور تشخیص کیوں کرے وہ نے بولنا تو ہے نہیں. یہی تو اس نے لبادہ پہنا ہوا ہے. یہ بغیر تشخیص کے ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ یہ دے دے گا، مردہ ہے لے جاؤ اسے، پوچھے گا کوئی نہیں. لیکن اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. مریض کو پوچھا ہی کچھ نہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے کیا نہیں، ڈرپیں لگا دیتے ہیں. وہ بیچارے کو نہ کسی کا ہوش رہ جاتی ہے، نہ کسی کا تمیز رہ جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ اپنا ہی بیچارہ دوائیاں دے کے اسے نا، یہ دوائیوں کا اثر ہے، ہوا دوائیوں کا اثر ہوتا ہے. اور کہتا کیا ہے، اسے کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو نے تشخیص کی ہے جو ہو گیا؟ مریض نے بتایا ہے کوئی؟ اب بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اور جنہوں نے فائدہ پہنچانا ہے انہوں نے فائدہ پہنچا دیا. مریض کو جو پہنچانا ہے اس سے فائدہ اب لے لیا جو لینا ہے آپ نے. اور ہم نے تو کیا، جو بتایا جا رہا ہے نا، مریض جو بتاتا ہے ہم نے تو اس کا علاج کرنا ہے. یا دکھاتا ہے، کھوں 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 کر رہا ہے، شوں 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 کر رہا ہے، آپ کو تو تشخیص کی ضرورت ہی نہیں. میں یہ صرف بتانا چاہتا. اور اگر آپ نے لڈو اس لیے نہیں کھانا کہ روپیہ میں نے کمانا ہے، تو تشخیص کی ضرورت آپ کو تھی، آپ نے مریض کی کر لی کہ وہ کھائیں گے تو مجھے لڈو کے پیسے ملیں گے. تو آپ کو تو تشخیص کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو جب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو تو چاہیے ان کا بھلا کرنا. اور جب آپ نے بھلا بھی ان سے کوئی نہیں لینا، آپ نے اپنا ہی بھلا کرنا ہے، تو اب تو آپ کو بالکل چاہیے تھا کہ ان کی کھوں کھوں آپ نے دیکھ لی تھی، اس کی کوئی گولی وولی لا کے ان کو دے دیتے. ایک دفعہ میرے کان میں درد ہوا، تو درد میں تمہیں پتہ کان کا جب درد ہوتا ہے کتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا تھا میں عمر میں، اور ایک کان کا درد تھا. میں نے تو جناب تابڑ توڑ حملے کر دیے رونے کے، سب کو اٹھا لیے. عاجز کے چچا جان جو تھے وہ شوگر مل میں کام کرتے تھے، تو صبح کو بیچارے کام میں جاتے، شام کو رات گئے واپس آتے، تو پھر انہیں سونا ہوتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو اب آج نیند ایسی جائے گی. ایک بٹن ان کے پاس، پہلے اسی طرح کے بٹن ہوتے تھے گول گولی، ایک بٹن نا سفید، وہ لا کے مجھے کہنے لگے یہ گولی کھا لو، یہ کان کے درد کی ہے. میں چبانا نہیں اسے، بس چوسنا ہی ہے. وہ گولی مجھے دے گئے، میں وہ چوستا رہا، مجھے نیند آ گئی. اس کا بھی بھلا ہو گیا بیچارے کا، سارے گھر والوں کا بھی بھلا ہو گیا، اور مجھے بھی سکون ملی. اور یار گولی یہ ایک کوئی دے دیا کرو، یہ لوگ گولی ہیں انہوں نے بد پرہیزی کی ہوتی ہے نا، ان کا اندر منہ جو ہے نا ذرا بد پرہیزی تھک گیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر کیا ہے، ایک تجارت ہے اور ایک سود ہے. تجارت بھلا ہی بھلا ہے. تجارت میں کیا قابل استعمال چیز ہوتی ہے، اور سود میں کیا قابل خرچ چیز ہوتی ہے.
اس نے خرچ ہو ہی جانا ہوتا ہے، گل کے ہو جائے، سڑ کے ہو جائے، ہیں کمائی کر کے ہو جائے، بے کمائی کے ہو جائے، اس نے جناب استعمال ہو ہی جانا ہوتا ہے، یعنی خرچ ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز قابل استعمال ہوتی ہے نا، اس سے فائدہ ہوگا، ایسے نہیں وہ استعمال ہو جائے گی، ہوا میں اڑ جائے، ہوا ہی ہو نا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا بنانے والے کو بھی، اور اس کا فائدہ ہوگا لینے والے کو بھی۔ تجارت میں یہی ایک بات ہوتی ہے، دونوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں چیف آف آرمی اسٹاف کو تو فائدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو تو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جسے تشخیص کرنی ہوتی ہے، بغیر تشخیص کیے نا اپنی تشخیص پر ہی سارا کچھ لکھ کے دے دیتا ہے۔ او بھائی تیری تشخیص کدھر ہے؟ مریض کی تشخیص کرنی ہوتی ہے، پھر مرض کی تشخیص ہوتی ہے، تو نے اپنی تشخیص ہی توڑی ہوئی ہے، لکھ کے اپنے پیسے لیتا چلا جاتا ہے۔ ہاں یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ تو انا ہے، تینوں نہیں پتہ لگتا، مریض نو پوچھو کی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہی، نہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے درد ہو رہی ہے، پہلے تو درد ہو رہی ہے اس کا تو علاج کرنا۔ یہ پیٹ میں کیا ہوئی، روڑے چلے گئے، پتھر چلے گئے؟ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی ہوگی تو پیٹ والی چیز ہوئی ہوگی نا، اس سے پوچھ کیا تو نے کھایا کیا پیا۔ تو نے اس حکیم والی تشخیص کرنا شروع کر دی ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سرما ذرا، وہ ایک ہی گل، میرے تو پیٹ میں درد ہے، سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا تجھے پتا ہوتا تو رات جو تم نے سڑی روٹی کھائی تھی وہ نہ کھاتا، اب تیری بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں سرما پہنا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا روٹی سڑی ہے، اور یہ گاجراں ہیں کچیاں ہیں، یہ مولی ہے، یہ ہے وہ، جو رات کو کھایا ہوگا تو وہ دیکھ بھال کے کھاتا۔ چلو آج یار ڈاکٹر صاحب آج اس طرح کے حالات نہیں ہیں، آج ہر کوئی سیانا ہو گیا، ایمرجنسی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی، اب بتا رہا ہے نا میرے کان میں درد ہے، بتا رہا ہے نا، یہ تو عام سی بات ہے، کان میں درد ہے، ہاں کیا بات ہے ابھی، کیوں کان میں درد؟ وہ جی مجھے نزلہ زکام ہو گیا تھا، نزلے زکام کے بعد نا ریشہ میرا نا وہ کان میں چلا گیا، اس کی وجہ سے درد ہوا۔ پتہ ہو گیا نا، تشخیص کرنے سے پتہ ہوتا ہے۔ یہ تشخیص مریض پہ نہیں کرتا، اپنی تشخیص ہی لکھ کے دے دیتا ہے کہ آ ٹیسٹ کرا کے آ، اپنی تشخیص ہی لکھ کے دے دیتا ہے کہ 1600 میں صرف چیک اپ کا لیتا ہوں، لے بل ہی بل ہے اس کے پاس، تشخیص کوئی نہیں ہے، اس کی اپنی تشخیص ہے۔ آپ کی اور میری اپنی کدھر ہے؟ مریض سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا ہوا تمہیں، اور جدھر وہ خود ہی بیچارہ آ کے بتا رہا ہے ادھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کھوں کھوں کھوں، اس کو اپنے آپ سے پرابلم ہے، اس کا پرابلم دور کر دو، کہو مجھ سے کوئی تو یہ پرابلم نہیں ہے، میں تو تیری امی ہوں، میں تو تیرا ابا ہوں، میں تو تیرا سائیں جی ہوں، میں تو تیرا بھائی ہوں، اندر مجھے حیا نہیں آئے گی جب آپ سے باتیں کروں گا اپنے بھائی سے اور اسے ٹھگ لوں گا؟ نہیں، میں نے تو فائدہ دینا بھائی، اس فائدہ دینے میں دکان بھی چلتی رہے فائدہ دینے والی، اتنے ایک مناسب ہیں یہ دے جا، اس میں اس کا روزانہ کا معاملہ بھی ہو گیا۔ سجاد بہت دنوں بعد آئے ہو، اس لیے آپ کو نا یہ سننا پڑے گا اپنے سائیں جی کو، کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو سن نہیں رہے ہو، میں نے کہا ویسے بھی سن نہیں رہا ہے تو میں اس سننے میں سنا دوں۔ تو تشخیص کرنا جو ہے نا یہ اسے ہے جو علم رکھتا ہو، جو لالچ رکھتا ہو نا وہ تشخیص کرے گا بھی، جھوٹی تشخیص کرے گا، وہ لانتی تشخیص کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اور ہے بات، دل نہیں ہے وہ، قلب نہیں ہے وہ نفس ہے۔ جو نفس والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا، خود سود کا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تو وہ نقصان دے رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کہتا ہوا کے پیسے دو۔ اب تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جب تو کتا گندا
ہو جائے گا، تو چیف آف آرمی اسٹاف جو اللہ نے تجھے اونچا مقام دیا ہے وہ نہیں رہ جائے گا، اس دن تو نے بھی ہوا لینی ہے. پھر کدھر سے ہوا لے گا؟ منہ والی ہوا جو منہ سے اور ناک سے لیتا ہے وہ تو نے اس پر پیسے لگا دی. اب کدھر سے ہوا لے گا؟ اب بغیر پیسے دیے لے گا تو وہ تجھے لینے نہیں دیں گے. اب وہ پہلی والی ہوا جو تو لیتا تھا فری والی وہ نہیں ہوگی. اب پتہ نہیں کہاں سے ہوا تجھے ملے گی اور کہاں سے تیری ہوا نکلے گی. پھر جب موچڑے کہتے ہیں لگتے ہیں نا، پھر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور پیچھے سے ہوائیں نکلتی. واٹ کائنڈ آف دس بینیفٹ از نائدر ہیئر نار دیر، نہیں تھو اتھو نہ اتھو، کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں. ان باتوں کو جانو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. جب ہم ہیں نا اس وقت تک ہم سے فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو اور اپنے یاروں دوستوں کو بھی فائدہ ہو. بڑا مزہ آتا ہے اس سے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ.